فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب 1001 داستان علی کی ریڈنگ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے کی جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر 532، ہیڈنگ علی اور تلوار کا بیچنا۔ ایک دن حضرت علی بازار گئے اور اپنی تلوار بیچنے کے لیے دی اور فرمانے لگے، خدا کی قسم اگر میرے پاس ایک عدد لباس کے بھی پیسے ہوتے تو میں اس تلوار کو کبھی فروخت نہ کرتا جس نے بارہا چہرہ رسول سے غم و اندوہ کو مٹایا ہے۔ اگلی ہیڈنگ علی اور بیت المال۔ ہارون بن نمترا نے کہا کہ میرے باپ نے مجھے بتایا کہ نجف کے قریب خورانق نامی ایک گاؤں میں جناب امیر کی خدمت میں پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ انہوں نے بوسیدہ سا لباس پہن رکھا ہے اور سردی سے کانپ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا مولا، اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے بیت المال کو آپ کے اختیار میں دے دیا ہے اور آپ کو اس بات کی مکمل اجازت ہے کہ آپ اپنے لیے اور اپنے گھر کے لیے اس سے مکمل طور پر استفادہ کر سکتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، خدا کی قسم میں نے تمہارے اموال میں سے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں لیا، اور یہ لباس جو تم میرے تن پر دیکھ رہے ہو یہ میں مدینے سے لایا ہوں، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز میرے پاس نہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے حاکمین کے لیے فرمان۔ حضرت علی نے مالک اشتر کو بصرہ کا گورنر مقرر کر رکھا تھا اور ان کو حکومتی مسائل سے متعلق ہر قسم کی سیاسی، اقتصادی اور اجتماعی معاملات کے بارے میں ہدایات جاری کرتے رہتے تھے۔ ایک ہدایت ہے کہ کسی بھی کام کی بزرگی اور عظمت تمہیں ناتواں اور مغلوب نہ بنا دے، اور اس کے علاوہ کاموں کی کمی بیشی تمہیں کبھی بھی پریشان اور رنجور نہ کرے۔ ایک اور خط جو حضرت علی نے مکہ کی گورنر قاسم بن عباس کو لکھا تھا، اس میں فرماتے ہیں حکومت معاویہ کے غلط پروپیگنڈا کی اطلاعات برابر وصول ہو رہی ہیں۔ وہ ایام حج میں ہم مسلمانوں کے درمیان تفرقہ اور انتشار کے خطرناک عزائم رکھتے ہیں اور اس مقصد کے لیے ان کو مختلف مقامات پر تعینات کیا جا چکا ہے۔ اس کے لیے دیے گئے فرامین کے مطابق عمل درآمد کیا جائے۔ یہ ان کے خیانت کارانہ سازش ہے۔ اپنے قدم مستحکم رکھنا اور ثابت قدم رہنا، اپنے سپاہیوں کو غفلت کا شکار نہ ہونے دینا اور خبردار سرکش بھی نہ ہونے پائیں، اور یہ دیکھو کہ مشکلات اور ناگوار صورتحال میں ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی ہیڈنگ ساتھیوں کی اقسام۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ بصرہ میں جناب امیر کے حضور میں بیٹھے ہوئے اشخاص میں سے ایک شخص اٹھ کر کہنے لگا، یا امیر المومنین، ہمارے جو ساتھی بھائیوں کے مقام اور منصب پر ہیں ان کے بارے میں چند جملے رہنمائی فرمائیں۔ حضرت نے فرمایا، بھائی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک قابل اعتماد اور دوسرے ظاہر ساز۔ قابل اعتماد بھائی جو تمہارے دست و بازو ہیں، تمہارے خاندان کی طرح ہیں اور تمہارے لیے دولت سے کم نہیں ہے، تم ایسے بھائی کے لیے مالی اور جسمانی کسی قسم کی مدد سے گریز نہ کرنا۔ لیکن ظاہر ساز بھائی محض رکھ رکھاؤ کرتے ہیں، ان کے لیے تمہیں یہی نصیحت ہے کہ جس قدر وہ تم سے خندہ پیشانی اور شیریں زبان سے پیش آئیں، تم بھی اتنا ہی ان سے ویسے ہی برتاؤ کرو۔ اگلی ہیڈنگ افواج جناب امیر کی حکم عدولی۔ حضرت علی کو یہ خبر ملی کہ معاویہ کی فوج نے شہر انبار کی سرحد پر حملہ کر دیا ہے اور وہاں کے گورنر حسان بن حسان نامی شخص کو شہید کر دیا ہے اور پورے شہر میں لوٹ مار مچا دی ہے۔ حضرت غم و غصے کے عالم میں کوفہ سے باہر گئے۔ وہ اتنے پریشان تھے کہ اپنے آپ کی بھی کوئی خبر نہ تھی، اس طرح کہ ان کا لباس زمین پر کھینچتا چلا جا رہا تھا۔ مروان بھی ان بزرگوار کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا تھا۔ حضرت علی تیزی سے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ لشکر کوفہ کے فوجی ساز و سامان کے میدان میں پہنچے۔ وہ زمین سے بلند جگہ پر کھڑے ہوئے اور ایک پرسوز اور دل گراز تقریر کی۔ سب سے پہلے انہوں نے حمد و ستائش پروردگار کے لیے لب کشائی کی، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا، پھر فرمایا، میں دن رات اعلانیہ و پوشیدہ خلوص اور ایثار کے دل نواز نغمے تمہاری سماعت کی نظر کرتا ہوں اور تمہیں ان آنے والے لمحات کے لیے دل و جان سے تیار رہنے کی تائید کرتا ہوں۔ میں اب
پھر وہی تکرار کر رہا ہوں، شاید تمہیں نیم مردہ اور سرد شریانوں میں خون جوش تمہاری نیم مردہ اور سرد شریانوں میں خون جوش مارنے لگے۔ افسوس کہ تم کتنے سست عناصر تھے، میرے بلانے پر تم نے شرمناک بہانے بنائے، اپنے اپنے فرائض کی بارگراہ دوسروں کے کندھوں پر ڈالتے رہے اور اس امید پر رہے کہ تم میں سے دوسرا شخص پیش قدمی کرے۔ قبیلہ بنی عامر کا سفیان بن عوف جو یمن میں لشکر معاویہ کا سالار ہے، اس نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ شہر ابنار پر حملہ کر دیا ہے۔ اس پروردگار کی قسم جس کے ارادے اور اختیار میں میری جان ہے، مجھ تک یہ رپورٹ پہنچی ہے کہ اس کے ایک سپاہی نے 2 خواتین پر حملہ کیا ہے۔ ان میں سے ایک مسلم بچی تھی اور دوسری غیر مسلم۔ اس نے ان بیچاری خواتین کو انتہائی سنگدلی اور بے دردی سے لوٹا ہے۔ وہ دونوں اپنی رہائی کے لیے تڑپ تڑپ کر روتی ہیں، لیکن کوئی بھی ان کی فریاد کو نہیں پہنچا۔ وہاں سے یہ لوگ بہت سا مال لے کر آئے ہیں اور ان افواج میں کوئی معمولی سا بھی زخمی نہیں ہوا۔ اگر کوئی مرد مسلمان یہ دردناک واقعہ سن کر شرمندگی اور ندامت کے باعث مر جائے تو بالکل بجا ہے۔ تمہیں یاد ہوگا کہ جب میں نے کہا تھا کہ سردیوں میں ان کے ساتھ جنگ کرو تو تم نے انتہائی سستی کا مظاہرہ کیا۔ تم نے کہا کہ شدید سردی کا زمانہ ہے، ذرا بیت جائے۔ پھر میں نے تم سے گرمیوں میں کہا کہ ان کے ساتھ جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ، تو تم نے کہا کہ شدید گرمی بے حال کر کے رکھ دیتی ہے، ہمیں اتنی مہلت دے لیں کہ گرمی کا زور ذرا ٹوٹ جائے۔ پھر جناب امیر بڑے غصے کے عالم میں فرمانے لگے، تمہاری فکر میں مردانگی کے کوئی آثار نہیں ہیں، تم تو ایسے لوگ ہو کہ پردہ نشینوں اور نئی نویلی دلہنوں کی طرح حجلہ عروسی میں جا بیٹھے ہو۔ خدا کی قسم تمہارے حکم عدولیوں اور نافرمانیوں نے میرے سارے منصوبے خاک میں ملا دیے ہیں۔ پھر مولا نے 3 مرتبہ اس جملے کی تکرار کی، جس کا کوئی کہنا ہی نہ مانے وہ کیا کرے۔ اس وقت ایک شخص اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا ہوا اور عرض کیا، یا علی، میں اور میرا یہ بھائی، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے بارے میں لکھا ہے کہ خدایا مجھے اپنے اور اپنے بھائی کے نفس پر اختیار ہے، خدا کی قسم آپ جو بھی حکم دیں گے ہم بجا لائیں گے، اگرچہ مجبور بھی کیوں نہ ہو، خواہ ہمیں جلتے شعلوں میں کودنا پڑے یا پر خارداری سے گزرنا پڑے، پھر کسی بھی صورت اپنی جان پیاری نہیں کریں گے۔ حضرت علی نے ان دونوں بھائیوں کے حق میں دعائے خیر کی اور اس مقام بلند سے نیچے اتر آئے۔ اگلی ہیڈنگ ہے بصرہ کے گورنر کے لیے حکم۔ حضرت علی علیہ السلام نے زیاد بن ابیہ کے نام خط لکھا، جو عبداللہ بن عباس کے جانشین کے طور پر حاکم بصرہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے اقتصادی مسائل میں میانہ روی کو اپنا شعار بنائے رکھنا، آج سے ہی آنے والے کل کی فکر کرنا، اپنے خیالات کو کم سے کم استعمال کرنا، پس انداز کی گئی رقم کو بڑے منظم پروگرام کے مطابق کسی آڑے وقت کے لیے بچا رکھنا اور اپنی آخرت کی فکر کرتے رہنا۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی کربلا میں۔ ایک سفر میں جناب امیر المومنین جب زمین کربلا پر پہنچے تو زمین کربلا پر ایک نظر ڈالتے ہوئے فرمایا کہ یہ سرزمین ان سواروں کی خوابگاہ بنے گی، یہ سرزمین عاشقان الہی کی قتل گاہ بنے گی، اس سرزمین میں وہ لوگ جام شہادت نوش کریں گے کہ ان سے پہلے یہ مرتبہ کسی کو نصیب نہیں ہوا اور آئندہ بھی شہید شہدائے کربلا کے مقام منصب کو چھو نہیں سکتا۔ اگلی ہیڈنگ ہے موت کی تعریف۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن ایک شخص نے جناب امیر کی خدمت میں عرض کیا، یا علی مجھے موت کی تعریف بتائیں۔ حضرت نے فرمایا، تمہارا سامنا ایک مرد آگاہی سے ہوا ہے جو ان تمام منازل کو خوب سمجھتا ہے۔ موت 3 امور میں ایک ہوتی ہے جو ایک آدمی پر وارد ہوتی ہے، یا تو دائمی نعمات کی نوید بشارت ہوتی ہے، یا اندوناک اور ہمیشہ رہنے والا عذاب یا دھمکیاں ہیں۔ جو شخص عالم نزا میں ہوتا ہے اس کا معاملہ غیر واضح ہوتا ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ وہ ان 3 گروہوں میں سے کس کے ساتھ ملحق ہوگا، لیکن جو شخص ہمارا دوستدار، محب اور مطیع ہوگا اس کو ہمیشہ کی نعمات کی خوشخبری دی جائے گی، اور جو شخص ہمیشہ سے ہمارے ساتھ برسر پیکار رہے ہیں ان کو ہمیشہ رہنے والا عذاب درپیش ہوگا، لیکن وہ جس کی حالت کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، اس کے متعلق صحیح طور پر معلوم نہیں کہ اس کو کہاں ڈالا جائے گا، اس لیے غیر واضح اور خوفناک خبر اس کو دی جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دشمنوں کے برابر مقام نہیں دے گا، اس کو جہنم سے نکال لے گا۔ چنانچہ تم نیک کام انجام دو، خدا کی اطاعت کرو، گناہ کی سزا کو کبھی بھی حقیر نہ سمجھو، کیونکہ اسراف سے
کام لینے والوں کی شفاعت نہیں کی جائے گی لیکن 3 لاکھ سال کے بعد۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی جواں مرد عالم۔ عوانہ کہتا ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام کے سپاہیوں نے جنگ جمل میں حضرت عائشہ کی فوج کو شکست دی، جنگ ختم ہوئی، حضرت علی نے عائشہ سے فرمایا اے حمیرہ، خدا تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا یا علی، اب تم نے ہمارے اوپر فتح پالی ہے اور میں تمہاری قیدی ہوں، اب تم جواں مردی کا مظاہرہ کرو اور مجھے معاف کر دو۔ اگلی ہیڈنگ ہے ہلاکت ظالم امر لازم۔ کسی جنگ میں دشمن کے کسی بہادر شخص نے بنی ہاشم کے ایک فرد کو اپنے ساتھ جنگ کے لیے دعوت دی لیکن اس نے مثبت جواب نہ دیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اس کے ساتھ نبرد آزمائی سے کیوں گریز کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ یہ شخص عرب کا دلیر پہلوان ہے، مجھے ڈر ہے کہ مجھ پر فتح پا لے گا۔ امام علی نے فرمایا کہ چونکہ وہ دشمن کی فوج کا ہے، اس نے تم پر ظلم کیا ہے، اور تو اگر اس سے جنگ کرے گا تو ضرور فتح یاب ہوگا۔ اگر ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ پر ظلم کرتے ہیں تو ظلم کرنے والا مغلوب ہو کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے خلیفہ کا فریاد رس۔ ازبغ بن نباتہ کہتے ہیں کہ جب عثمان حضور کے کردار کے برعکس کردار کی بنا پر لوگوں کے درمیان محصور ہو گیا تو اس نے حضرت علی ابن ابی طالب کے لیے یوں لکھا، پانی سر سے گزر چکا ہے اور چھری ہڈی تک پہنچ چکی ہے اور معاملہ ناقابل تغیر اور ناقابل اصلاح ہے اور میرا معاملہ تو حد سے تجاوز کر چکا ہے۔ اگلی ہیڈنگ سننے والے کا کان۔ جنگ جمل کے بعد علی علیہ السلام اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر مقتولین کی صفوں کی طرف روانہ ہوئے۔ کعب بن سودا کے جنازے کے پاس پہنچے اور بصرہ کا قاضی تھا، اس کو عمر نے اس مقام و منصب پر فائز کیا۔ عمر عثمان کے ادوار میں اہل بصرہ کی قضاوت کعب کے ذمے تھی۔ جب بصرہ میں جناب امیر المومنین کی خلافت فتنہ اہل جمل اٹھا تو وہ قرآن کو گلے میں حمائل کر کے اپنے خاندان اور اولاد کو لے کر حضرت علی سے مقابلے پر آیا۔ وہ سب کے سب مارے گئے۔ جب حضرت علی نے کعب کا جنازہ دیکھا تو دوسرے مقتولین میں پڑا تھا، حیران ہو کر فرمانے لگے کعب کو بٹھا دو۔ کعب کو جو 2 مردوں کے درمیان بٹھا دیا گیا۔ حضرت نے فرمایا اے کعب بن سودا، میرے پروردگار نے میرے ساتھ جو وعدہ فرمایا تھا وہ سب حق تھا، کیا تو نے بھی خدا تعالیٰ کے وعدوں کو حق پایا؟ پھر فرمایا کہ کعب کو سلا دو۔ پھر تھوڑا سا آگے بڑھے تو دیکھا طلحہ بن عبداللہ کشتگان کے درمیان پڑا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کو بھی بٹھا دو۔ بٹھا دیا گیا۔ پھر طلحہ سے بھی وہی خطاب فرمایا۔ پھر فرمایا طلحہ کو سلا دو۔ حضرت سے ایک صحابی عرض کرنے لگے امیر المومنین، ان دونوں کشتگان نے آپ کی کوئی بات نہیں سنی، فائدہ کیا ہوا؟ حضرت نے فرمایا خدا کی قسم ان دونوں نے میری بات چیت سنی ہے جس طرح چاہے بدر کے اہل قلیب نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو سنی تھی۔ اگلی ہیڈنگ ہے وصی موسیٰ کی برزخی حالت۔ عبایہ بن ربعی اسعدی سے روایت کی گئی ہے کہ اس نے کہا کہ میں امیر المومنین کے پاس گیا، دیکھا کہ ان کے پاس ایک شکستہ حال شخص بوسیدہ لباس میں بیٹھا ہے، حضرت اس سے محو گفتگو ہے۔ جب وہ شخص اٹھ کر چلا گیا تو میں نے عرض کیا یا امیر المومنین یہ شخص کون تھا؟ آپ نے فرمایا یوشع بن نون، وصی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اگلی ہیڈنگ ہے اے قاضی ستر، تو صاحب علم تھا مگر۔ اصحاب جمل کی شکست کے بعد علی مقتولین کے درمیان سے گزر رہے تھے، یہاں تک کہ قاضی ستر بصرہ کعب بن سورہ کی لاش کے پاس پہنچے، حکم دیا کہ اس کو اٹھا کر بٹھا دیا جائے۔ پھر حضرت نے فرمایا افسوس ہے تم پر اے کعب، تیرے پاس علم و دانش کی دولت تھی مگر تو نے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، شیطان نے تجھے گمراہ کیا اور تو جہنم کا سزاوار بن گیا۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے جنگ جمل کی بیعت شکن۔ مروان نے قتل عثمان کے بعد جناب امیر کی بیعت کر لی تھی۔ جب جنگ جمل میں جناب امیر المومنین کے سپاہیوں نے اسے قیدی بنا لیا۔ حسنین علیہ السلام نے حضرت علی سے کہا کہ وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ کیا اس نے عثمان کے قتل کے بعد میری بیعت نہیں کی تھی؟ مجھے اس کی بیعت کی حاجت نہیں، کیونکہ وہ عہد شکن اور غدار ہے، بالکل یہودیوں کی طرح۔ بلازری نے مروان سے نقل کیا ہے کہ جنگ جمل کے بعد مروان نے امام علی سے کہا کہ سوائے تمہارے مجبور کرنے کے میں تمہاری بیعت نہیں کروں گا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے
گزشتہ خلفاء کے برعکس حضرت علی نے کسی کو بھی اپنی بیعت پر مجبور نہیں کیا۔ عدی بن حاتم نے بھی معاویہ کے پاس حضرت علی کے بارے میں یہی کہا تھا کہ علی نے اپنی بیعت کے لیے کبھی بھی کسی کو مجبور نہیں کیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے باوفا دوست۔ حضرت علی علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے ایک نے غفلت کی بنا پر چوری کر لی۔ حضرت نے فوراً اس کے حق میں حکم الہی جاری کر دیا اور اس کا ہاتھ قطع کر دیا۔ اس شخص کو ذرا بھی احساس پشیمانی نہیں تھا۔ دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑ کر چل پڑا۔ راستے میں ابن القوا نامی خارجی ملا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا ہاتھ علی نے قطع کیا ہے، اور پھر بھی اس نے اس سے محب مولا کی زبان سے واقعہ سننا چاہا۔ آگے بڑھ کر بڑی ہمدردی کے لہجے میں پوچھا کہ تمہارا یہ ہاتھ کب کاٹا گیا؟ اس شخص نے بھی ابن القوا کی توقع کے خلاف بڑی خندہ پیشانی سے حقیقت حال بیان کی۔ کہنے لگا، میرا ہاتھ کاٹا ہے بہترین اوصیاء پیغمبر نے، وہ کہ جو نیکوکاروں کے پیشوا ہیں، وہ کہ جو مومنوں کے صاحب اختیار علی ابن ابی طالب ہیں، جو پیشوائے ہدایت ہیں، جو نعمات سے بھرپور ہیں، بہشت میں سب سے پہلے قدم رکھنے والے ہیں، جو کفار کی بہادری سے جنگ لڑنے والے ہیں، جو خود دوسروں سے انتقام لینے والے ہیں، جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے ہیں، جو رہنمائے سعادت ہیں، صادق القول ہیں، شجاع مکہ ہیں اور وفادار بزرگوار ہیں۔ ابن القوا اس کی گفتگو سے حیرت زدہ ہو گیا۔ کہنے لگا، افسوس ہو تم پر، تمہارا ہاتھ کاٹ دیا ہے اور تم اس قدر تعریف و تحسین کر رہے ہو۔ جواب میں وہ کہنے لگا، میں کیوں نہ اس کی ثنا بیان کروں، کیونکہ ان کی محبت میرے گوشت میں رچی ہوئی ہے۔ پھر مزید یہ کہا کہ علی نے خدا تعالیٰ کی مقرر کردہ قانون کی خاطر میرا ہاتھ کاٹا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے فقیروں کے ہمراہ۔ احمد ابن حنبل تبع علی بن رفیع کے مسند میں نقل ہوتا ہے کہ ایک روز میں حضرت امیر کے پاس بیٹھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ان حضرت کے پاس ایک تھیلی لائی گئی، وہ تھیلی بند اور مہر شدہ تھی۔ جب ان حضرت نے یہ تھیلی کھولی تو میں نے دیکھا کہ اس میں روٹی کے خشک ٹکڑے ہیں جو حضرت پانی کے ساتھ نرم کر کے کھا رہے ہیں۔ میں نے حضرت سے سوال کیا کہ یا علی، اس تھیلی میں تو اتنی معمولی اور مختصر سی خوراک ہے، پھر اس کو مہر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت علی نے مسکرا کر جواب دیا، میں اس کو اس لیے مہر کرتا ہوں کہ میرے بچوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس روٹی کی بجائے نرم اور چکنی روٹی ڈال دیں۔ ابن رفیع کہتا ہے کہ میں نے پوچھا، یا علی، کیا خدا تعالیٰ نے آپ کو اچھی غذا کھانے سے منع کیا ہے؟ حضرت نے جواب دیا، نہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایسی غذا لوں جو میری سلطنت کا غریب ترین شخص دن میں ایک بار فراہم کر سکتا ہو۔ میں اس وقت اپنی غذا کا معیار بلند کروں گا جب وہ بھی اپنے معیار زندگی بلند کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ میں ان کی طرح کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اگلی ہیڈنگ، احمق، جاہل اور مظلومیت علی۔ ایک روز ایک شخص منبر علی کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جنگ صفین میں حضرت امیر المومنین کے فیصلے پر اعتراض کیا۔ حضرت نے اس کا جواب اس طرح سے دیا، خدا کی قسم، میں نے اس وقت تم لوگوں کو جنگ جاری رکھنے کو کہا جب تمہیں ناگوار اور ناپسندیدہ لگ رہا تھا۔ میں کس گروہ سے جنگ کے لیے التجا کرتا سوائے اس کے کہ اپنی قوم سے، اپنے ساتھیوں سے۔ افسوس کہ تم لوگوں نے بھی فرما برداری نہیں کی اور مجھے تنہا چھوڑ گئے۔ میں آپ لوگوں کی مدد سے اس درد کا درمان کرنا چاہتا تھا، جبکہ آپ خود میرے لیے درد سر بن گئے۔ جس طرح کوئی شخص ایک کانٹے کی مدد سے اپنے جسم کا کانٹا نکالنا چاہتا ہو، تو دیکھو میں یہ سب کیسے کر سکتا تھا۔ تم تو خود میرے لیے درد کی وجہ بن گئے، جو کہ علاج طلب ہے۔ بار الہ سبھی طبیب حاذق ان امراض کا علاج کرنے سے اور اس جاں گراز اور جاں سوز درد کا مداوا کرنے سے عاجز اور بے بس ہو گئے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے شہادت علی پر زمین خون روئی۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، حشام بن عبد الملک نے میرے والد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا، یا ابن رسول اللہ، مجھے یہ بتائیے کہ جس رات امیر المومنین علی علیہ السلام قتل ہوئے تو شہر کوفہ سے دور دراز علاقوں میں کیسے پتہ چلا کہ علی شہید ہو گئے؟ لوگوں کے لیے حضرت علی کی شہادت کی کیا علامت تھی؟ میرے والد نے حشام سے فرمایا، جس رات حضرت علی شہید ہوئے زمین سے جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا۔ صبح صادق اور فجر طلوع ہونے تک یہی سلسلہ رہا۔
جب حضرت موسیٰ کے بھائی ہارون کا انتقال ہوا اس وقت بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ اسی طرح جب یوشع بن نون مارے گئے تھے، اسی طرح جب حضرت عیسیٰ بن مریم کو آسمان پر لے جایا گیا تھا، اور جب امام حسین علیہ السلام شہید کیے گئے تھے تب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اگلی ہیڈنگ ہے عمار کے سوگ میں علی کا مرثیہ۔ حضرت عمار یاسر تاریخ اسلام کے سرکردہ افراد میں سے تھے۔ ادارہ شرط الخمیس میں بھی ان کی مرکزی حیثیت تھی۔ وہ جناب پیغمبر اور حضرت علی کے مخصوص دوستوں میں سے تھے۔ دور رسالت یا اس کے بعد بھی ان کے استقلال میں لغزش نہیں آئی تھی، اور نہ ہی انہوں نے دائیں بائیں اپنا قبلہ بدلا تھا۔ ایک مضبوط چٹان کی طرح جناب رسول اور حضرت علی علیہ السلام کی روش پر رواں رہے۔ حضور نے عمار کے بارے میں فرمایا کہ ایمان عمار کے سراپا رگو پے میں رچ بس گیا ہے۔ ایک دن عمار سے فرمایا، چند سالوں کے بعد معاویہ کی فوج تمہیں ہلاک کر دے گی، اور یہ کہ اس دن میں تمہاری آخری غذا پانی ملا دودھ ہوگا۔ عمار یاسر خلافت علی کے دور میں جنگ جمل اور صفین کے کامیاب ہیرو شمار ہوتے تھے۔ جنگ صفین میں ان کی عمر 94 سال تھی، مگر اتنی عمر کے باوجود وہ جوان پہلوانوں کی طرح دشمنوں کی فوج میں تہلکہ مچا رہے تھے۔ ہبہ عربی کہتا ہے کہ عمار نے اپنی شہادت کے دن شہادت سے چند لمحے پیشتر اپنے دوستوں کو بتایا کہ مجھے میرا آخری دنیاوی خوراک دے دو۔ پھر اس کے لیے تھوڑا سا پانی ملا دودھ لایا گیا۔ انہوں نے پینے کے بعد کہا کہ آج میں اپنے دوست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گروہ سے ملاقات کروں گا۔ خدا کی قسم، ہمارے دشمن اگر ہمیں کھجور کے درخت کی خشک شاخیں مار مار کر ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیں، پھر بھی ہمارے یقین اور ایمان کا وہی عالم ہوگا کہ ہم حق پر ہیں۔ یہ بزرگ صحابی ایک دن میدان جنگ میں ایک دشمن کے مقابلے میں دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ آخر کا دشمن کے ایک نیزے سے گھوڑے کی پشت سے زمین پر آ رہے اور جام شہادت نوش کیا۔ رات ہوئی، حضرت علی نے مقتولین کے آس پاس گشت کیا۔ ان کی نظر خون میں لت پت عمار پر پڑی، تڑپ گئے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب امڑ آیا۔ قریب ہی بیٹھ گئے، عمار کا سر گود میں رکھا اور غمناک دل اور اشک بار آنکھوں کے ساتھ عمار کے سوگ میں یہ اشعار پڑھے: اے موت، تو میرے سراغ میں بھی آ جا، مجھے اس زندگی میں راحت دے، کیونکہ تو نے میرے تمام دوستوں کو لے لیا ہے۔ تو میرے ان دوستوں سے زیادہ تیز بین ہے، چراغ ہاتھ میں لیے تو ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ ایک روایت کے مطابق جو عمار کی شہادت کی خبر سن کر متاثر نہ ہو، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے ایک کھوپڑی کا جناب امیر سے ہم کلام ہونا۔ علی نے معاویہ کی فوج کی سرکوبی کے لیے مسلح افواج تیار کی۔ یہ فوج جناب امیر کے لشکر گاہ نخلیہ میں ہر دم مستعد رہتی تھی۔ حضرت علی کوفہ سے باہر آئے اور نخلیہ کے لیے روانہ ہوئے۔ وہاں انہوں نے ان سے خطاب کیا۔ وہاں سے ان کی فوج اپنے کمانڈر کے ساتھ صفین کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے میں مدائن پہنچے، وہاں انہوں نے ویرانے محل اور کھنڈرات دیکھے۔ ایک کھنڈر میں جناب علی نے ایک کھوپڑی دیکھی۔ اپنے ایک صحابی سے فرمایا کہ اس کو اٹھا لو اور میرے ساتھ چلے آؤ۔ چنانچہ مدائن کے معروف محل میں بیٹھے ایک تشت طلب کیا اور کھوپڑی لانے والے سے کہا کہ اس کو اس تشت میں رکھ دو۔ اس نے یہی عمل انجام دیا۔ اب جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کھوپڑی سے فرمایا، تجھے میں قسم دیتا ہوں، تو بتا کہ میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ کھوپڑی نے بڑی صاف ستھری زبان میں عرض کیا کہ آپ میرے امیر المومنین، سید الاوصیاء اور نیکوکاروں کے پیشوا ہیں، لیکن میں ایک بندہ خدا ہوں، کنیز خدا کا فرزند ہوں۔ میرا نام کسرا نوشیرواں ہے۔ حضرت علی نے اس سے فرمایا کہ تم بتاؤ تو کس حال میں ہے؟ اس وقت کھوپڑی نے کچھ باتیں کہیں جن کا خلاصہ یہ ہے: میں اپنے ماتحتوں میں بہت مہربان تھا، مگر مجوسی دین پر زندگی بسر کرتا تھا، اس لیے بہشت بری سے محروم ہوں اور دوزخ میں گرفتار ہوں، لیکن چونکہ میں اپنی رعایا کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آیا کرتا تھا، اس لیے آتش دوزخ سے امان میں ہوں۔ افسوس کہ میں بھی ایمان لایا ہوتا تو آپ کے گروہ کے ساتھ ہوتا۔ اے سرور خاندان محمد، اے امیر المومنین، اے امام المتقین۔ اس کی باتیں اتنی جاگزار تھیں کہ تمام حاضرین بلند آواز سے گریہ کرنے لگے۔ اگلی ہیڈنگ ہے حضرت علی کی زندگی کے آخری لمحات۔ ازبق بن نباتہ نے لکھا ہے کہ جناب امیر المومنین کو ضرب لگنے کے بعد میں ان کی خدمت میں شرفیاب ہوا۔
میں نے خود ان کو اپنے قدموں کے میں گرا دیا اور رونے لگا۔ حضرت نے فرمایا اے ازبق تم کیوں روتے ہو؟ میں تو بہشت میں جا رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ مولا میں جانتا ہوں کہ آپ خدا تعالیٰ سے ملاقات کے لیے عاشق ہیں اور بہشت میں جا رہے ہیں، تو صرف آپ سے جدا ہونے پر میں رو رہا ہوں۔ اگلی ہیڈنگ ہے وصیّ عیسیٰ کی برزخی صورت۔ حضرت علی کا غلام قیس کہتا ہے کہ جناب امیر المومنین جنگ صفین میں ایک پہاڑ کے قریب تھے کہ مغرب کا وقت آن پہنچا۔ کافی دور جا کر انہوں نے اذان دی۔ جب فارغ ہوئے تو ایک شخص ان کے قریب آیا اور پہاڑ کے قریب ان کے قریب تر آ کر مخاطب ہوا۔ ہم نے دیکھا کہ اس شخص کے سر کے بال سفید اور چہرہ بہت روشن تھا۔ وہ کہنے لگا اے امیر المومنین آپ پر خدا کا سلام ہو اور اس کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ اے وسیع خاتم النبیین اور اے سفید چہرے والوں کے پیشوا اور اے بہشت کی نشاندہی کرنے والے۔ جناب امیر المومنین نے فرمایا تجھ پر بھی سلام ہو اور تمہارے کیا احوال ہیں؟ وہ شخص کہنے لگا میرا حال اچھا ہے، میں روح القدس کا منتظر ہوں اور میں یہ بات بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے خوشنودی کی راہ میں کسی بھی شخص کی آزمائش آپ سے زیادہ ہوئی اور نہ ہی آپ نے اس سے کڑا امتحان اور نہ ہی اس نے آپ سے کڑا امتحان دیا۔ اسی طرح کوئی فرد ایسا نہیں جس کو آپ کا کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس کو اس کا آپ سے زیادہ نیک اجر ملا ہو۔ اے بھائی جن مشکلات اور صبر آزما سے تم نبرد آزما ہو ان پر استقامت اور استقلال کے ساتھ قائم رہنا حتیٰ کہ تم اپنے حبیب سے ملاقات کرو۔ پھر اپنے حبیب سے اہل شام کی طرف اشارہ کر کے کہنا کہ اگر یہ مسکین صورت لوگ جانتے ہوتے کہ آپ سے جنگ کرنے کا ان کو کس قدر عذاب ہوگا تو یہ یقیناً جنگ سے ہاتھ اٹھا لیتے۔ پھر اپنے ہاتھ سے عراق کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر یہ روشن چہرے والے جانتے ہوتے کہ اطاعت اور فرمانبرداری کے صلے میں ان کے لیے کتنا اچھا صلہ اور کتنا عظیم اجر تیار کیا گیا ہے تو وہ یقیناً اس بات کو پسند کرتے کہ ان کے جسموں کو لوہوں کی قینچی سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ پھر وہ شخص کہنے لگا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں اور سلام کر کے وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس وقت عمار یاسر، ابو الہیثم، ابو ایوب انصاری، عبادہ بن صامت، خزیمہ بن ثابت، ہاشم مرقال اور جناب امیر المومنین کے خاص الخاص پیروکار اور جانثار وہاں موجود تھے۔ وہ اس شخص کی بات سن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا یا امیر المومنین یہ شخص کون تھا؟ آپ نے فرمایا یہ شخص حضرت عیسیٰ کا وصی شمعون بن صفا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس جنگ میں میری نصرت اور تقویت کے لیے بھیجا ہے۔ اس وقت اصحاب نے عرض کیا کہ امیر المولا ہمارے والدین آپ پر فدا ہوں، ہم آپ کے ہم رکاب ہو کر اسی انداز سے جنگ کریں گے جس طرح ہم رسول خدا کے ہم رکاب جنگ کرتے تھے۔ یہ سن کر امیر المومنین نے ان کے حق میں دعا فرمائی۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے آذربائیجان کے گورنر کے نام حکومتی دستورات۔ مولائے متقیان حضرت علی آذربائیجان میں اپنے نمائندے اور گورنر اشعث ابن قیس کو یوں لکھتے ہیں حکمرانی اور انتظامی امور تیرے لیے دنیاوی لالچ اور آرائش و زیبائش کی حیثیت نہیں رکھتے بلکہ وہ تمہاری گردن میں ایک ذمہ داری اور امانت ہے، اور جو کوئی تم سے اعلیٰ مقام اور منصب رکھتا ہے وہ اگر تم سے چاہے تو تم اس کی حفاظت اور نگہبانی کے ذمہ دار بنو، اور تمہارا یہ فرض نہیں ہے کہ لوگوں کے معاملات میں حسب دل خواہ کام کرو اور قانونی معاملات میں خواہ مخواہ دست اندازی کرو اور مداخلت کرو۔ جو اموال تمہارے قبضے میں ہیں وہ سب خدا کا مال ہے، بس تم خزینہ دار ہو اور تمہارا فرض یہ ہے کہ تم سب کا مجھے حساب دو، اور مجھے اس بات کی امید ہے کہ تم مجھے اپنے لیے ایک سخت ترین حکمران ہی خیال کرتے ہوگے۔ والسلام۔ اگلی ہیڈنگ ہے عقیل کی درخواست کی سرگزشت۔ حضرت عقیل ابن ابی طالب کا حضرت ابو طالب کے تیسرے نمبر کے بیٹے تھے۔ وہ بچپن میں ہی اندھے ہو گئے تھے، اس وجہ سے انہوں نے زندگی تہی دستی میں گزاری۔ وہ ایک عیالدار شخص تھے اور اس کے ساتھ وہ بہت سخی اور مہمان نواز بھی تھے۔ جب امیر المومنین کا دور حکومت آیا تو ان کو اس بات کی بڑی خوشی تھی۔ وہ سوچتے تھے کہ وہ اپنے بھائی کے دوران سلطنت مال دنیا سے مالا مال ہو جائیں گے۔ یہ خیال عقیل کے ذہن میں اس لیے آیا کیونکہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اپنے دور حکومت میں اپنے خویش اور اقربا کو بے حد نوازا کرتے تھے اور وہ بے انتہا بخشش کرتے تھے۔ اسی وجہ سے عقیل کو بھی اپنے بارے میں طمع ہوا کہ اس کو دوسروں کی نسبت زیادہ حصہ ملے گا، چنانچہ وہ اپنی اولاد سمیت حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
اور چاہا کہ امام ان کو دوسروں کی نسبت ایک سا گندم زیادہ دے دیں۔ حضرت علی نے اسی وقت لوہے کی ایک سلاخ کو آگ میں سرخ کیا اور عقیل کی خلاف توقع ان کے سامنے وہ سلاخ لے گئے۔ فرمایا اے عقیل تمہارے لیے یہ عطا ہے۔ عقیل نے ہاتھ بڑھایا کہ عطائے علی پکڑ لیں، لیکن پگھلے ہوئے لوہے کی تپش سے ان کی ایک دم چیخ نکل گئی اور اسی طرح سے چیخ ماری کہ یوں لگا کہ ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ جناب امیر المومنین نے اس ماجرے کے متعلق ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ ہم نہج البلاغہ کی حوالے سے پیش کرتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر میرا بستر آسائش بیابان کے کانٹوں پر بچھا دیا جائے، اگر میرے ہاتھ پاؤں زنجیروں کے پیچ و خم میں لپیٹ دیے جائیں اور مجھے صحرا کے کانٹوں سے بندھا ہوا کھولا جائے تو میں اس بات کو زیادہ پسند کروں گا کہ روز حشر عدالت الہیہ میں ظالموں کی صف میں قرار دیا جاؤں اور آخر کار قبر کے گڑھے میں تڑپتا رہوں۔ یہ بات کہاں سزاوار ہے کہ ظلم و ستم کو اپنا پیشہ بنا لیا جائے۔ عقیل نے یہ خیال کیا تھا کہ وہ میرے دین کو تہس نہس کر دے گا اور میرے زمام کو اپنے ہاتھ میں لے گا۔ اچھا ہوا میں نے اس کو گرم لوہے کی سلاخ اس کی مٹھی میں تھما دی، وہ اس پر فریاد کو نہ ہوا اور اس نے اس کی فریاد کے جواب میں کہا کہ عقیل تو لوہے کی گرم سلاخ سے ہی چیخ اٹھا ہے جو تجھے ایک آدمی نے لگائی ہے، اور میں غضب الہیہ کی آنکھ کے شعلے دیکھ رہا ہوں۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ریڈنگ کے اس پارٹ کو ہم یہیں پہ مکمل کرتے ہیں اور صفحہ نمبر 548 تک ریڈنگ مکمل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد 549 سے اگلے پارٹ کو جاری رکھا جائے گا اور ہیڈنگ ہوگی جنگ صفین میں ابوالفضل العباس علیہ السلام۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ